میٹنگ روم سے باہر دستک دینے والی ریسیپشنسٹ تھی. کہنے لگی سر آپ کے لیے ایک ارجنٹ کال آئی ہے. میں نے کہا آپ جانتی ہیں نا میں اس وقت میٹنگ میں مصروف ہوں. کہنے لگی سر اٹس ویری ارجنٹ سر ورنہ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی. پتہ نہیں کیوں وہ بھی گھبرائی ہوئی سی تھی. میں نے کہا اوکے میں آتا ہوں. میں نے میٹنگ کے ممبران سے ایکسکیوز می کہا اور میٹنگ روم سے باہر آ گیا. ریسیپشنسٹ کا ہی فون اٹھایا. ہیلو سلطان اسپیکنگ. دیکھیں ہم ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں. کیا یہ یوسف صاحب کا آفس ہے؟ میں نے کہا جی انہی کا ہے کہیے. کہنے لگے ایکچولی ہمارے ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ ہے جو کہ بے ہوش ہے اور جو انہیں یہاں لے کے آئے ہیں وہ ان کے پڑوسی تھے. ان کے پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ جس گھر میں یہ رہتی تھیں وہاں انہیں یہ لگتا تھا کہ صرف ایک بڑی عمر کی خاتون رہتی ہیں. اس لڑکی کو انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. لیکن کچھ دن پہلے فلیٹ میں سے ایک عجیب سی بدبو اٹھنے لگی اور اس بدبو نے مجبور کر دیا کہ اس فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. لیکن دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی جب نہیں کھولا گیا تو بلڈنگ کے چند نوجوانوں نے وہ دروازہ توڑ دیا. جب اندر داخل ہوئے تو ایک عورت بیڈ پہ مری پڑی تھی. وہی بوڑھی خاتون جسے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہی گھر میں رہتی ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے دوسرے کمرے میں دیکھا تو یہ لڑکی تیز بخار میں وہاں بے ہوش پڑی تھی. اس لیے کہ کہیں وہ لڑکی اس بدبو سے مر نہ جائے پڑوسیوں نے انہیں ہاسپٹل میں داخل کروا دیا ہے اور ساتھ میں ان کے گھر سے جو بھی کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس ملے وہ ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم رابطہ کر سکیں. وہ لڑکی ابھی تک بے ہوش ہے اور اسے 1-2 دن میں ہی ہوش آئے گا. میں نے کہا میں سمجھا نہیں کون ہے؟ کہنے لگے جہاں تک ہمیں لگتا ہے یوسف صاحب کا اس فیملی سے کوئی گہرا تعلق رہ چکا ہے. آپ ان کے بیٹے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہو. لڑکی نیم بے ہوش ہے اور جب اس سے نام پوچھا گیا تو وہ اپنا نام زوہا بتا رہی ہے. یہ سن کے میں اچھمبے میں آیا. کون سے ہاسپٹل میں؟ آپ کس ہاسپٹل سے بات کر رہی ہیں؟ کہنے لگی آپ کون ہیں ان کے؟ میں نے کہا یہ میری بہن ہے. ہم کب سے اسے تلاش کر رہے تھے. اس نے مجھے اپنے ہاسپٹل کا ایڈریس بتایا. میں نے میٹنگ وہیں کینسل کر دی. میں سیدھا ہاسپٹل میں پہنچا. ریسیپشن پہ جا کے زوہا کا نام لیا تو اس نے مجھے ایک لیڈیز وارڈ کا بتایا. میں وہاں گیا تو وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی. نام کیا ہے تمہارا؟ زوہا یوسف. بند آنکھوں سے اس نے بولا. والدہ کا نام کیا ہے؟ روما یوسف. تمہاری والدہ کو کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں وہ سو رہی تھیں پھر گہری نیند سو گئی. مجھے کچھ یاد نہیں ہے. بمشکل 19 سال کی لڑکی ہوگی. ڈھیلا ڈھالا سا ٹراؤزر اور شرٹ پہنا ہوا تھا. بال کھلے ہوئے تھے. چہرے کی رنگت یوں تو سفید تھی لیکن بس پزمردگی سی چھائی ہوئی تھی. اترا سا چہرہ، تھکا تھکا سا، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے. میرا ٹیڈی بیئر کہاں ہے؟ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی. میں پاس آ گیا. نرس مجھے دیکھنے لگی. جی آپ کون؟ میں نے کہا یہ زوہا یوسف، میں بھائی ہوں اس کا. کہنے لگی او اچھا تو آپ ہیں. یہ اپنے نام کے سوا کچھ بھی تفصیل سے نہیں بتا رہی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ میرے والد اور ہم لوگ اسے کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں. کہنے لگی کہ میں آپ کو پڑوسیوں کا نمبر دے دیتی ہوں جو انہیں یہاں لے کے آئے تھے. وہی آپ کو صحیح سے گائیڈ کر سکتا ہے. اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں. بات ایسی تھی کہ اگر میں یوسف صاحب کو بتاتا تو وہ بے تحاشا خوش ہو جاتے. میں نے گھر پہ فون کیا. میری والدہ نے فون اٹھایا. میں نے کہا بابا کہاں ہے امی؟ کہنے لگی اپنے کمرے میں ہے. میں نے کہا انہیں فون دیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے میرے پاس. میری بات سن کے کہنے لگی کیسی خوشخبری بیٹا؟ میں نے کہا زوہا مل گئی ہے. میری والدہ تو خوشی سے چلائی تھی. کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ملی؟ اسے تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا امی ابھی سوالوں کا موقع نہیں ہے، آپ بابا سے بات کروائیں. میری والدہ نے وہیں سے آوازیں لگانی شروع کر دی. یوسف باہر آئیے، زوہا مل گئی. جلدی سے میری والدہ کے ہاتھ سے فون پکڑا گیا. ہیلو. میں نے کہا بابا میں بات کر رہا ہوں، سلطان. ہاں سلطان کیا کہہ رہے تھے تم؟ میری بچی کہاں سے ملی؟ میں نے کہا ہاسپٹل میں ہے. میں آپ کو پتہ بتا رہا ہوں، آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں. ہاں بتاؤ مجھے کس ہاسپٹل میں ہے اور ہاسپٹل میں کیوں گئی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟
ایک ہی سانس میں انہوں نے کئی سوال کر ڈالے۔ میں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یہاں آ جائیں۔ میں نے انہیں ہاسپٹل کا نام بتایا، وارڈ نمبر بتایا۔ آدھے گھنٹے میں ڈرائیور کے ساتھ وہ اس ہاسپٹل میں تھے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کے رونے لگے۔ میری بچی، میری زوہا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ٹکر ٹکر یوسف صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ پیچھے ہٹو، مجھے چھو کیوں رہے ہو؟ میری جان، میری بچی، میں تمہارا باپ ہوں۔ باپ؟ کون باپ؟ باپ تو مر گیا تھا۔ شاید اس کی والدہ نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ نہیں میری جان، میری چندہ، میں نہیں مرا تھا۔ تمہاری ماں تمہیں لے گئی تھی، تم بہت چھوٹی تھی۔ میں نہیں مانتی، پیچھے ہٹو، تم مجھے اغوا کر کے لے کے جاؤ گے، پھر میرے ساتھ بہت برا کرو گے، میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے اور پھر کہو گے کہ میں بھیک مانگوں۔ مجھے وہ لڑکی ذہنی طور پہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنا آپ یوسف صاحب سے چھڑوا رہی تھی۔ نرس اس کی کیفیت دیکھ کے کہنے لگی کہ آپ پلیز اسے ہاتھ مت لگائیں۔ کچھ ہی دیر میں جس پڑوسی کو میں نے فون کیا تھا وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اس نے ہی بتایا کہ کئی سالوں سے روما نامی عورت اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، لیکن وہ اپنے گھر میں کسی کو آنے نہیں دیتی تھی۔ ہمیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی اور بچی بھی رہتی ہے یا اس عورت کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ یہ تو اس کے اچانک مر جانے پہ بدبو پھیلی۔ دروازہ توڑا تو دوسرے کمرے میں یہ لڑکی بخار میں بے ہوش پڑی تھی اور وہ عورت مر چکی تھی۔ اسے مرے ہوئے بھی 2-3 دن گزر گئے تھے۔ وہ محلے میں، بلڈنگ میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ بہرحال ان کے گھر کے لاکر میں مجھے کچھ پیپرز ملے، طلاق نامہ تھا، نکاح نامہ تھا، بیٹی کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ وہیں سے انہیں یوسف صاحب کا پتہ چلا۔ پھر ان کے آفس کا ایڈریس بھی انہیں مل گیا، وہاں کا فون نمبر بھی مل گیا اور وہاں پہ ان کا مجھ سے رابطہ ہوا۔ یوسف صاحب تو اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اس عورت نے نہ صرف ان کی زندگی برباد کی تھی بلکہ اپنی بیٹی کی زندگی بھی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ یوسف صاحب بہت رو رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی ٹکر ٹکر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ زوہا مل گئی۔ کہنے لگے ملی بھی تو کس حال میں، اس نے میری بچی کو پاگل کر دیا، مجھ سے ڈر رہی ہے، اپنے باپ سے۔ میں نے کہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نرس کہنے لگی آپ یہاں کے ڈیوز کلیئر کر کے اسے لے جا سکتے ہیں، بخار اس کا کافی حد تک کم ہو گیا ہے، باقی کی دوائیاں اور میڈیسن ڈاکٹر لکھ کے دے دے گا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میڈیسن لکھ کے دے دی۔ ہاسپٹل کے ڈیوز میں نے کلیئر کر دیے۔ جب کمرے میں آیا تو یوسف صاحب اسے بڑے پیار سے کہہ رہے تھے آؤ بیٹا گھر چلیں۔ کون ہو تم مجھے اغوا کرو گے نا؟ پھر میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے نا؟ مجھے میری مما نے بتایا تھا مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ میں ہاتھ پاؤں نہیں کٹواؤں گی، مجھے بہت درد ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو ہم تمہیں اغوا کر کے نہیں لے جا رہے، تمہیں ٹیڈی بیئر چاہیے نا؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا میں تمہیں بہت سارے ٹیڈی بیئرز لے کے دوں گا، کس کلر کے چاہیے؟ میری بات سن کے وہ اپنی انگلیوں پہ گنوانے لگی۔ ایک پنک کلر کا، ایک وائٹ کلر کا، ایک اسکائی بلو کلر کا، اور ایک بہت سارا، اچھا بہت بڑا۔ میں نے کہا اوکے چلو آؤ، میں تمہیں ٹیڈی بیئر لے کے دوں گا، اور چاکلیٹس کھاتی ہو؟ تو اس نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں چاکلیٹ بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں وہ بھی لے کے دوں گا، چلو آ جاؤ۔ بجائے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑنے کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تم بہت اچھے ہو، دیکھو تم جھوٹ بول کے بہلا کے تو نہیں لے کے جا رہے نا؟ میں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم سب سے پہلے ٹوائے شاپ پہ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے گا تم خرید لینا، اس کے بعد ہم چاکلیٹس خریدیں گے اور پھر ہم گھر جائیں گے۔ تمہارا الگ سے کمرہ ہوگا جہاں تمہاری مرضی کی ہر چیز ہوگی۔ تم سچ بول رہے ہو نا؟ میں نے کہا 100% سچ۔ اس نے میرا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ یوسف صاحب مجھے اور اسے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ پریشان نہ ہو۔
میں اسے باہر لے کے آیا، گاڑی میں بھی وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی، یوسف صاحب پیچھے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے میں اسے ٹوائے شاپ پہ لے کے گیا۔ وہ اندر گئی، اپنی پسند کے ٹیڈی بیئرز دیکھے تو بچوں کی طرح اچھلنے لگی۔ واو! اس نے کئی ٹیڈی بیئرز اٹھائے، اتنے کہ ابھی اسے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ میں ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ پکڑو نا ان سب کو، مجھے یہ ساری شاپ خریدنی ہے، مجھے یہ سب چاہیے۔ اس نے کافی ساری ڈالز پکڑ لیں، کچھ کھلونے پکڑ لیے۔ میں نے کہا تمہیں جو بھی پسند ہے وہ تم اس ٹرالی میں رکھ لو۔ اس نے پھر ٹرالی بھر لی، پھر چاکلیٹس بھی اپنی مرضی کے لیے۔ بے تحاشا خوش تھی۔ میں نے بل پے کیا اور سارے بھالو اس کی ڈگی میں اور پچھلی نشست پہ رکھ دیا۔ بس صرف یوسف صاحب کے بیٹھنے کی ہی بمشکل جگہ بنی تھی۔ تم مجھے آئس کریم کھلاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں ضرور، لیکن پہلے ہم گھر چلیں گے، اور پھر تم نے کمرہ بھی تو سجانا ہے نا۔ میں اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر پہلے گھر چلتے ہیں۔ جب ہم گھر گئے تو بڑے سے بنگلے کو دیکھ کے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک ایک چیز غور سے دیکھنے لگی، پھر دروازہ کھول کے بھاگتی ہوئی لان میں آ گئی، پھول توڑنے لگی۔ ارے واہ، یہاں تو بڑے خوبصورت پھول ہیں، اتنے رنگ برنگی، مالی مارے گا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، تم توڑ لو پھول۔ میری والدہ باہر آ چکی تھی۔ زوہا کو دیکھ کے وہ کچھ ٹھٹک کے رک گئی، شاید اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھیں۔ وہ پھولوں کو پکڑ رہی تھی، سونگھ رہی تھی، ناچ رہی تھی، گول گول گھوم رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے استفہامیہ نظروں سے دیکھا، لیکن یوسف صاحب کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی حرکتیں دیکھ کے وہ جیسے چپ سے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہنے لگے میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی، اس سے بہتر تھا یہ مجھے نہ ملتی، یا روما اسے گلا دبا کے مار دیتی۔ جیتے جی اس نے مجھے مار ڈالا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اندر چلے گئے اپنے کمرے میں، اور وہ پھول توڑ کے میرے پاس آ گئی۔ لو پکڑو، اسے میرے بالوں میں لگاؤ۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ہیئر پن تک نہیں تھی۔ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنے بالوں سے ہیئر پن اتار کے مجھے پکڑائی، کہنے لگی لگا دو، اس کی کوئی بات نہ ٹالو۔ میں نے ہیئر پن اس کے بالوں میں لگائی اور ایک گلاب کا پھول لگا دیا، تو مجھے کہنے لگی اچھی لگ رہی ہوں نا، پیاری لگ رہی ہوں نا، کرینہ کپور جیسی لگ رہی ہوں کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ پھر باقی کے پھول اندر لے گئی، ساتھ میں میرا ہاتھ پکڑ کے بھی مجھے اندر لے گئی۔ بتاؤ میرا کمرہ کون سا ہے؟ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا کمرہ بتاؤں۔ نیچے صرف میری والدہ اور یوسف صاحب کا کمرہ تھا، اور ڈرائنگ روم تھا، ڈائننگ روم تھا، لاؤنج تھا، باقی کمرے اوپر تھے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ اسے اسما کا کمرہ دے دو۔ میں اسے اوپر لے گیا، اسما کا کمرہ کھولا تو میری والدہ بھی میرے ساتھ ہی تھیں۔ کمرہ دیکھ کے کہنے لگی یہ تو اچھا نہیں ہے، مجھے تو پنک کلر کا بیڈ چاہیے، جیسے باربی ڈال کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں تو کل تم جیسا چاہتی ہو ویسا بیڈ آ جائے گا۔ پھر اچھلنے لگی، تم بہت اچھے ہو، اچھا میرے بھالو تو لا دو، میں سیٹ کر لوں گی اپنی مرضی سے۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ ملازمہ اس وقت تک اس کے ٹیڈی بیئرز لے آئی تھی اور کھلونے بھی۔ خوشی خوشی اس نے وہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے رکھی، کبھی بیڈ پہ رکھتی، کبھی کہیں، کبھی رائٹنگ ٹیبل پہ۔ پھر میری والدہ نے الماری سے اسما کا ہی ایک جوڑا نکالا۔ زوہا بیٹے آپ نہا کے یہ پہن لو، یہ میں نے آپ کے لیے لیا ہے۔ اس نے شلوار قمیض دیکھی، میں تو یہ نہیں پہنتی۔ میری والدہ کہنے لگی پھر آپ کیا پہنتی ہو؟ یہ سن کے اس نے کچھ سوچا، پھر مجھے دیکھا، میرے پاس آ کے میری شرٹ پکڑ لی۔ میں یہ پہنتی ہوں، اتارو، چلو اتارو، یہ شرٹ اتارو، میں نے یہ پہننی ہے۔ اس لڑکی کی بات پہ میں بوکھلا کے رہ گیا، چلو نا جلدی سے اتارو، پہن کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں، تمہیں جو پسند آئے تم لے لینا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا، وہ میرا کمرہ دیکھنے لگی۔ میں نے الماری کھولی، میں نے کہا جو پسند ہے پہن لو۔ اس نے میری ایک شرٹ نکالی اور ساتھ میں ٹراؤزر بھی پکڑ لیا۔ میں یہ پہنوں گی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم یہ پہن لو۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے یہ بچی ذہنی طور پہ بچپنے میں ہے۔ میں نے کہا اس کی ماں نے بہت ظلم کیا ہے اس کے ساتھ، اسے گھر کی چار دیواری میں بند کر کے رکھا،
اسے باہر کی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے ٹارچر بھی کرتی تھیں کہ باہر جاؤ گی تو تمہیں کوئی نہ کوئی پکڑ کے لے جائے گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، تم سے بھیک منگوائے گا۔ اس کے اندر بہت زیادہ خوف ہے، اور خوف کا ہی یہ نتیجہ ہے۔ وہ اسکول جاتی، باہر نکلتی، لوگوں میں رہتی تو اس میں بڑا پن بھی آتا، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میری والدہ کہنے لگی یوسف کو تو بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ میری والدہ نیچے چلی گئی، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ویسے بھی آفس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، شاور لے کے میں بھی باہر آ گیا تاکہ چائے پی سکوں۔ نیچے آیا تو وہ ٹیبل کے اوپر اپنا بھالو رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور ٹیبل پہ رکھے کباب اس بھالو کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ کھانا کھاؤ، کیوں نہیں رہے؟ زندہ رہنا ہے نا تو کھانا پڑے گا، چلو کھاؤ اسے۔ اس کے منہ میں کباب ڈالے جا رہی تھی، پھر اسے بے تحاشا مارنے لگی۔ اس کا جنون دیکھ کے میں اور میری والدہ گھبرا کے رہ گئے، یہاں تک کہ یوسف انکل بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ کمینے، کتے ذلیل، حرام خور، کھا کیوں نہیں رہا کھانا؟ تیرے باپ کے پیسوں کا ہے، کھا اسے کھا۔ وہ بھالو کے پیٹ کے اوپر بیٹھ گئی، اسے دونوں طرف سے تھپڑ مارنے لگی۔ کباب اس کے منہ میں ٹھونس رہی تھی، سارا کباب ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔ کھا کیوں نہیں رہا؟ ارے کھانا۔ اس کی ہذیانی سی کیفیت دیکھ کے سچ پوچھیں تو میں بھی اندر سے گھبرا کے رہ گیا تھا۔ میری والدہ کا تو رنگ اڑ گیا، اور یوسف صاحب ایسے تھے کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ اس سے پہلے کہ میں زوہا کے قریب جاتا، یوسف صاحب اس کے پاس آ گئے۔ تمہاری ماں ایسے کرتی تھی تمہارے ساتھ؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زوہا نے ایک نظر ان پہ ڈالی اور پھر اسبات میں سر ہلا کے رونے لگی۔ ہاں، وہ بہت مارتی تھی مجھے، میرے پیٹ پہ بیٹھ جاتی تھی، میرے منہ میں کھانا ٹھونستی تھی، کہتی تھی تیرے باپ کے پیسوں کا ہے، کھا اسے۔ کہتی تھی بچے ایسے ہی پلتے ہیں، میں بھی اپنے بھالوؤں کو ایسے ہی پالوں گی، مار مار کے کھلاؤں گی۔ اس کی ماں نے شاید اس پہ بہت ظلم کیا تھا، اور میں حیران تھا کہ ایک سگی ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ بہرحال یوسف صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے نیچے اتارا اور اسے اپنے ساتھ لگا کے رونے لگے۔ روما، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے پتہ نہیں میری بچی سے کس بات کا بدلہ لیا۔ وہ رو رہے تھے اور وہ چپ چاپ ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر یوسف صاحب اسے اپنے ساتھ لگائے روتے رہے، پھر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگے تم اسے ماں کی محبت دو گی، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کرنے کے انداز میں بول رہے تھے۔ میری والدہ گھبرا گئیں، ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہا ہے؟ میں انشاءاللہ اسے بہت بہت پیار کروں گی، اس کی ہر محرومی کو دور کرنے کی کوشش کروں گی، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بھی یوسف صاحب کے پاس آ گیا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا ایسے کرتے ہیں، اس کے لیے ایک ٹیوٹر کا انتظام کر لیتے ہیں، ایک خاتون گھر پہ آئے، اسے پڑھنا لکھنا سکھائے، اس سے باتیں کرے تاکہ اسے دنیا کا پتہ چلے۔ والد کہنے لگے ہاں یہ بہتر رہے گا۔ اگلے روز 3-4 لڑکیاں آئیں، ان میں سے ایک مجھے اچھی لگی۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ زوہا کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے۔ ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے آفس میں فون آیا۔ میری والدہ گھبرائی ہوئی تھی۔ سلطان جلدی گھر آؤ، اس لڑکی نے ٹیوشن والی لڑکی کو مار مار کے ادموا کر دیا، اور تمہارے بابا بھی گھر پہ نہیں ہے، چوکیدار بھی نہیں ہے، اور گھر کی ملازمہ سے قابو نہیں آ رہی ہے، میں خود کمرے میں بند ہو کے بیٹھی ہوں، مجھے بھی مار رہی تھی۔ یہ سن کے میرا دماغ آؤٹ ہوا۔ میں نے کہا امی میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ میں تیز ڈرائیو کرتا ہوا گھر پہنچا، تب تک چوکیدار بھی آ چکا تھا۔ اندر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگتا ہوا اندر آیا تو جس لڑکی کو ٹیوشن کے لیے رکھا تھا وہ خود کو امی کے کمرے میں بند کیے ہوئے تھی، میری والدہ بھی اپنے کمرے میں بند تھی، اور زوہا وہ تکیوں سے روئی نکال کے پورے لاؤنج میں بھر چکی تھی۔ سب کے سب مطلبی دھوکے باز ہیں، جان سے مار دوں گی، ہوتی کون ہے مجھے پڑھانے والی؟ مجھے کہہ رہی ہے یہ ہوتی کون ہے مجھے کہنے والی؟ میں خون پی جاؤں گی اس کا، آج خون پی جاؤں گی اس کا۔
میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے دیکھ کے اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے. کھڑی ہو گئی. تمہیں پتہ ہے مجھے کہہ رہی تھی کہنا بری بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہاں ہوتی ہے. ہاں تو کیوں مجھے کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا وہ تمہیں پڑھا رہی تھی. کہنے لگی میں بھلا کیوں بدتمیزوں والے لفظ استعمال کروں؟ کبھی کہہ رہی تھی کبھی کہہ رہی تھی بی. وہ مجھے بی کہہ رہی تھی. مجھے اس سے نہیں پڑھنا. وہ مجھے پڑھانے آئے گی تو ماروں گی اسے. پھر پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہتی ہے تم ڈفر ہو، تمہارے دماغ میں بھوسا ہے، تم نہیں پڑھ سکتی. اور یہ دیکھو. پھر اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دکھائی اور رونے لگی. اس نے مجھے اسکیل سے مارا تھا. اس کی ہتھیلی پہ سرخ نشان تھا. پھر میں نے بھی اسے بہت مارا. اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے میں نے اس کے منہ پہ مکے مارے. وہ اپنی ایفیشینسی بتا رہی تھی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ ابھی اپنے کمرے میں جاؤ اور تم کوئی بھی شرارت نہیں کرو گی. ہاں لیکن میں اس سے نہیں پڑھوں گی، وہ مجھے مارے گی تو میں بھی اسے ماروں گی. میں نے کہا نہیں وہ نہیں آئے گی اور وہ تمہیں نہیں پڑھائے گی. میں نے دروازے پہ دستک دی. میری والدہ نے دروازہ کھولا. وہ لڑکی جو ٹیوشن پڑھانے آتی تھی اس کے بال بری طرح سے اجڑے پڑے تھے، چہرے پہ زخموں کے نشان تھے اور وہ رو رہی تھی. میں نے کہا آپ نے اسے اسکیل سے مارا؟ کہنے لگی اسے یاد نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا آپ جانتی ہیں نا کہ وہ ایک نارمل لڑکی نہیں ہے. آپ سے میں نے کہا تھا کہ پیار سے پیش آئیے گا. بہرحال میں نے اسے بٹوے سے پیسے نکال کے فارغ کیا کہ بہن جاؤ اپنے گھر. میری والدہ کہنے لگی اسے جب جنون چڑھتا ہے تو یہ کچھ نہیں دیکھتی. میں نے چھڑوانے کی کوشش کی تو مجھے بھی دھکا دے دیا. شکر ہے کہ میں زیادہ زور سے نہیں گری، نہیں تو میرا بھی سر پھٹ جاتا. پتہ نہیں کیوں سلطان مجھے اس لڑکی سے ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا امی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم اسے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں. شام کو ہی میں اسے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا. سیشن کے دوران جب اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا تو میری روح کانپ اٹھی تھی. وہ زوہا کو بہت زیادہ مارتی تھی، ٹارچر کرتی تھی، کمرے میں بند کر دیتی تھی، کئی دن کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتی تھی. اپنی ساری فرسٹریشن وہ اس معصوم بچی پہ نکالتی تھی. اسے کبھی اسکول نہیں جانے دیا، بچوں کے ساتھ کبھی کھیلنے نہیں دیا، یہاں تک کہ زیادہ تر وہ کمرے میں ہی بند رہتی تھی. ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ بہت زیادہ پیشنس سے کام لینا پڑے گا، پھر ہی یہ نارمل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا ذہن بچپن والا رہ گیا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بڑا نہیں ہوا کیونکہ اس نے ایک بند کمرے میں زندگی گزاری ہے. ڈاکٹر کہنے لگا کہ جو شخصیت اسے پسند ہے اگر وہی یہ فیس کرے تو یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی. کوئی بھی چیز اس کے مزاج کے خلاف ہوئی تو یہ مزید پاگل ہو سکتی ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے. بہرحال میں اسے واپس اپنے ساتھ لے آیا. واپسی پہ مجھے کہنے لگی مجھے چاکلیٹ آئس کریم کھانی ہے. میں نے گاڑی روکی تو کہنے لگی مجھے کون آئس کریم کھانی ہے. میں نے ایک چاکلیٹ کون اس کے لیے منگوائی. کہنے لگی 2 کھاؤں گی. میں نے کہا اچھا. میں نے 2 منگوا دی. اس نے دونوں ہاتھوں میں چاکلیٹ آئس کریم پکڑ لی اور باری باری کھانے لگی. پوری آئس کریم اس کے ہاتھوں سے ٹپکنے لگی. منہ بھی خراب تھا. مجھے دیکھ کے کوفت ہو رہی تھی. حالانکہ میں نے اسے ٹیشو بھی دیے لیکن وہ بس آئس کریم کھانے میں مصروف تھی. دونوں آئس کریم اس نے کھائیں. اس کے بعد اپنا رخ میری طرف کر لیا. ہاں صاف کرو، میرا منہ صاف کرنا. میں اس کی بات سن کے حیران ہوا. میں نے کہا یہ تم کرو. نہیں تم کرو گے، تم بہت اچھے ہو نا، اس لیے میرے سارے کام آج کے بعد تم کرو گے. میں نے ٹیشو نکالا، اس کے ہاتھ صاف کیے، پھر اس کا منہ صاف کیا، پھر باہر پھینک دیا. وہ خوش ہو گئی. میں اسے گھر لے کے آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی. پورے ہاتھ چپچپے سے تھے. میں نے کہا پہلے اپنے منہ ہاتھ کو دھو. اس نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گئی. مجھے بیڈ پہ بیٹھنے کے لیے کہنے لگی. میں بیٹھ گیا. تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو. میں نے کہا اچھا، اچھی بات ہے. سنو. میں نے کہا ہاں بولو. تم مجھے پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں. پھر کہنے لگی کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟
میں نے کہا اس لیے کیونکہ اگر میں نے تمہیں ڈانٹ دیا تو تم میرے پیٹ پہ بیٹھ کے مجھے مارنے لگو گی، اور بھائی مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، میں کسی کا تھپڑ نہیں کھا سکتا، تھپڑ کھاتے ہیں تو درد ہوتا ہے نا۔ میری بات سن کے کہنے لگی ہاں تھپڑ کا بہت درد ہوتا ہے، میری ماما مجھے مارتی تھی نا تو مجھے بہت درد ہوتا تھا، بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے کہا ہاں بہت درد ہوتا ہے، لیکن تم نے بھی تو اس لڑکی کو مارا نا جو تمہیں پڑھانے آئی تھی، اسے کتنا درد ہو رہا ہوگا۔ یہ سن کے کچھ شرمندہ سی ہوئی، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر تم مجھے بھی مارو گی، میرے بھی بال نوچو گی، تو پھر تو مجھے بھی درد ہوگا بہت زیادہ۔ میں نے اپنا چہرہ یوں بنایا جیسے میں ابھی رو دوں گا، تو اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں میں نہیں ماروں گی، میں نا بہت پیار سے پڑھوں گی، تم مجھے ڈانٹنا ہی نہیں۔ میں نے کہا دیکھو میں بھی تمہیں ABCD ایسا ہی کچھ پڑھاؤں گا اور تم سمجھو گی کہ میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ پھر نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں میں نہیں سمجھوں گی، تم بس مجھے پڑھایا کرو، تم میرے پاس رہا کرو، تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، لیکن اگر تم میری بات مانو، کسی کو مارو نہیں، جھگڑا نہیں کرو، تو پھر تم مجھے اور بھی زیادہ اچھی لگنے لگو گی۔ کہنے لگی سچی میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں بہت اچھی لگتی ہو۔ تم میرے ساتھ بیٹ بال کھیلو گے؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ تب کھیلوں گا جب تم کسی کو تنگ نہیں کرو گی۔ دیکھو مجھے اپنے آفس کے کام کے لیے جانا ہوتا ہے، جب میں واپس آؤں گا تو پھر میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم پورا دن میری مما کو تنگ نہیں کرو گی۔ میری مما تمہاری ماما جیسی نہیں ہے، وہ تو تمہیں بہت پیار کرتی ہے نا، تم جو کہو گی وہ تمہیں بنا کے دیں گی، مزے کے کھانے کی چیزیں۔ کہنے لگی سچی؟ وہ میری ماما کی طرح مجھے گھوریں گی تو نہیں، مجھے ماریں گی تو نہیں نا؟ میں نے کہا نہیں، وہ بہت پیار کریں گی تمہیں، اور تمہیں جو پسند ہے وہ تمہیں پکا کے دیں گی، پھر تم مزے سے کھانا، پھر شام کو جب میں آؤں گا تو پھر تم جو کہو گی میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا، ٹھیک ہے؟ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے۔ اسے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کے میں اپنے کمرے میں آیا، دیکھا تو ہادیہ کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، سلطان کہاں ہو تم؟ کتنے دن ہو گئے بات نہیں کی۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ زوہا مل گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی میں آج اس سے ملنے آؤں گی، اس بہانے تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہاں تم آ جاؤ، بلکہ تھوڑا سا ٹائم تم اسے دو۔ میں نے اس کا سارا کیس اسے بتا دیا۔ کہنے لگی ڈونٹ وری، میں کوشش کروں گی کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں۔ بہرحال شام کو جب میں گھر آیا تو ہادیہ اسے اپنے ہاتھ سے چاکلیٹ کھلا رہی تھی، لیکن اس کے ماتھے پہ بل تھے۔ ہادیہ کہہ رہی تھی کہ زوہا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ نہیں میں نہیں کروں گی، میں صرف سلطان سے دوستی کروں گی۔ میں اندر آ چکا تھا، مجھے دیکھتے ہی اس نے چاکلیٹ پیچھے کی اور اٹھ کے میرے پاس آ گئی۔ یہ کون ہے؟ مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا یہ تمہاری کزن ہے، تمہاری دوست ہے، یہ روز آئے گی، تم سے روز باتیں کرے گی، تمہارے ساتھ کھیلے گی۔ تو نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں مجھے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہم سب مل کے کھیلیں گے۔ کہنے لگی چلو نا ابھی کھیلتے ہیں، تم نے کہا تھا تم آفس سے واپس آؤ گے اور اگر میں تنگ نہیں کروں گی تو تم میرے ساتھ کرکٹ کھیلو گے، تم پوچھ لو اپنی امی سے، میں نے انہیں تنگ نہیں کیا۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں آج تو اس نے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، آرام سے اپنے کارٹون دیکھتی رہی اور آرام سے کھانا کھاتی رہی۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا پہلے چائے پی لیتے۔ میں نے کہا نہیں امی، پہلے اس کے ساتھ کھیلوں گا پھر چائے پیوں گا۔ ہادیہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں بھی کھیلتی ہوں۔ میں فریش ہو کے نیچے آیا اور بیٹ بال پکڑ کے لاؤنج میں آ گیا۔ بیٹ میرے ہاتھ سے زوہا نے پکڑ لیا، چلو تم بولنگ کرواؤ۔ میں نے بال پکڑی، بالکل ہلکی سی کروائی، اور وہ شاٹ مار رہی تھی اور بہت خوش ہو رہی تھی۔ دیکھ لو میں چیمپئن ہوں، چیمپئن۔ میں نے کہا ہاں تم تو واقعی چیمپئن ہو۔ پھر میرے بال کرانے پہ اس نے زور سے بال کو ہٹ کیا اور بال ہماری چھت پہ چلی گئی۔ تو وہ کہنے لگی 6 رن، یہ کہہ کے بیٹ ایک طرف پھینک کے ناچنے لگی۔ ہادیہ اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، لیکن وہ اچانک سے میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ گئی۔
ہوش میرے اس وقت اڑے جب اس نے میرے رخسار پہ اپنے لب رکھے اور